تو جب حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کرنے لیے تشریف لائے، رات کا پہلا پہر تھا، بستر پر لیٹے، ٹھیک، اور جب بستر پر لیٹے تو آپ کو بستر پر سے جگایا گیا، جب لیٹے سو گئے، جبریل امین نے حضور کے قدموں کو بوسہ لے کر حضور کو بیدار کیا، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا خیر ہے رات کے وقت آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں ان اللہ حشتا الی لقائک یا رسول اللہ، سونیا وہ ملنا چاہتا ہے، سونیا بولیے نا، وہ ملنا چاہتا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا بلایا ہے اس نے آپ کو، تو بھیجا مجھے ہے لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا گیا تب جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ اب یہ تھوڑی سی نا بات سمجھا، تو سو رہے تھے بستر پہ، اور سال وہ تھا جس سال آپ کی لاڈلی محبوب ترین زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، اور آپ کو پالنے والا اور آپ کا نکاح کرنے والا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، ایک ہی سال میں دونوں کا وصال ہوا، حضور کا دل غمناک ہو گیا۔ اس غم کے سال کو حضور نے نام لے کر فرمایا اس مبارک سال میں میرے دو مبارک لاڈلے دنیا سے رخصت ہو گئے، لہذا یہ سال عام نہ سمجھنا، یہ سال غم والا سمجھنا۔ اب سمجھ آ گئی نا بات کی؟ جس سال دونوں کا وصال ہوا اس سال اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا محبوب کو لے آئے۔ اب ذرا وقفہ دیکھیں، حضور آئے اور سو گئے، یہ ذرا نوٹ کر، حضور آئے اور سو گئے، تو جب سو رہے تھے تو جگانے کون آیا؟ جبریل۔ اب یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور گئے نہیں، خواب تھا، اب جب حضور سو رہے تھے تو جگانے کون آیا؟ جبریل۔ پھر بولیے کون جگانے آیا؟ جبریل۔ تو حضور سو رہے تھے تو جگایا تھا نا۔ اچھا، تو سو رہے تھے حضرت ام ہانی کے گھر، جب جگایا تو عرض کیا سونے وہ ملنا چاہتا۔ اچھا کیا کروں آقا؟ اس نے فرمایا ہے محبوب کو دلہا بنا کے لاؤ۔ کیا بنا کے لاؤ؟ دلہا۔ آقا کو غسل کرایا گیا، عرشی سارے فرشتے ان کی باریاں لگی۔ آج کون آ رہا ہے؟ مولا کا دلہا آ رہا۔ آپ کا دلہا آئے، اس کو گاڑی بھی 2 نمبر کی، اس کی لڑیاں بھی 2 نمبر کی، واجے بھی 2 نمبر کے، بتی چلی جائے سارے بیاہ کا کڑاکا ہی نکل جاتا، ایسا ہی ہے نا؟ بتی چلی جائے تو دلہن بھی نہیں پہچانی جاتی کہ میک اپ کرتے ہوئے کون سا کرنا تھا، کر کیا دیا۔ ایک وہ دلہا بنا کہ جانے کے لیے نوری فرشتے، سواری کے لیے نوری براق، میلے سے محبوب کو ایک رونق کے جلوے میں مجمع میں محبوب کو اکیلے نہیں آنے دینا، ذرا بزم سجا کے لانا۔ اچھا، تو سجا کے لانا، جبہ پہنا کے لانا، پھر اس طرح لانا کہ کائنات کو رشک آئے مصطفیٰ مولا کا محبوب جا رہا ہے۔ بھائی آپ اپنے بیٹے کو دلہا بناتے ہیں، کوئی کسر رہنے دیتے ہیں؟ ہاں بولیے، ماں تو خیر پھر بھی واری واری جاتی، پترا اے کریم لال ہے، تھوڑا رنگ تیرا سانولا سانولا ہے گا، سونا لگے۔ ماں کمرے میں جا کے پھر آتی، پترا حالی تھوڑی کوئی کسر ہے، ماں پھر کمرے سے ہو کے آتی، پترا تھوڑی، بولیے۔ اب یہ سوچ اگر ماں کی ہے تو جس نے ماں کو بچے کی محبت دی ہوگی اس کی محبت کا عالم مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ سجا کے لانا، کیسے سجا کے لاؤں؟ فرمایا جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے میں چاہتا۔ اب میں اور آپ بیٹھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کیسے چاہتا ہوگا؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جگایا گیا۔ اچھا اب ذرا ایک سوال کے جواب ہو، جب جگایا گیا حضور علیہ السلام معراج پر گئے، صفا مروہ وہاں سے نکلے، مسجد اقصیٰ گئے، پھر ملاقات کے لیے گئے، پھر جنت گئے، پھر دوزخ دیکھی، دیکھ کے پھر اسی بستر پر اسی رات کو آ کے سو گئے۔ جب رات کو آئے تو حضرت ام ہانی کے گھر میں بستر پر سوئے، جبریل نے جگایا، دلہا بنایا اور سارے آسمانوں کا نظارہ کرایا، جنت کو دکھایا، رب نے اپنا مکھڑا دکھایا،
جب دیکھ لیا دیدار کر لیا اب واپس آ کر پھر حضرت ام ہانی کے گھر میں بستر پر سو گئے. سو رہے تھے جگایا, جگا کر دلہا بنایا, سیر کرائی, جلوہ کرایا اور پھر بستر پر آ کے سو گئے. ترتیب بن گئی, ترتیب بن گئی نا کہ حضور سو رہے تھے تو جب سو رہے تھے تو پھر اٹھ کے ہی بتانا تھا نا کہ میں آج گیا تھا